السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ پیارے پاکستانیوں، آئیے سب پہلے مل کے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ صلی اللہ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر غور و غوض کریں گے، غور و فکر کریں گے، سوچ بچار کریں گے۔ تو آج کی جو حدیث ہے وہ ہے کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 9۔ یعنی اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی یعنی ہماری جو ہے تربیت کرتے ہوئے، ہمیں سمجھاتے ہوئے، ہمیں بتاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کو جھوٹا سمجھنے اور قرار دینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات دوسروں تک پہنچاتا رہے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات جو ہے اس سے منع کیا کہ ہم کسی سے جو سنیں اسے آگے جا کے بیان کر دیں یا اس میں کوئی اضافہ کر کے بیان کر دیں، بلکہ درست بات ہی کہنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف سن لی، تصدیق نہیں کی، اس کو پہلے چیک نہیں کیا، اپنے دماغ سے اس پر غور و غوض نہیں کیا اور جا کے آگے دوسروں کو سنا دی۔ ہاں، بات وہ سنانی چاہیے جو آپ نے خود دیکھی ہو، خود اس کو آپ نے چیک کیا ہو، تصدیق کی ہو، وہ سنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایک نے آپ کو آگے سنائی اور آپ نے آگے سے وہ سنی ہوئی آگے جا کے دوسرے کو سنا دی اور دوسرے نے آگے پھر سنی ہوئی آگے جا کے سنا دی، تو اس طرح معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ جو بھی سنانے والا ہوتا ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ اضافی مسالہ لگا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس حدیث میں، اس فرمان مصطفیٰ میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں سے جو سنتے ہو اسے بغیر تصدیق کے، بلکہ سننے کے بعد جا کے دوسروں کو سنانا شروع نہ کر دیا کرو جب تک کہ خود آنکھوں سے دیکھ نہ لو۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس ایک حدیث پر عمل کر لینے سے ہم اپنے معاشرے میں بہت سارے بگاڑ کو ختم کر سکتے ہیں، بہت ساری خامیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے حدیث یہ پہلے بھی سن رکھی ہے، پہلے بھی ہم نے یہ پڑھ رکھی ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ تو آج ہم ایک دفعہ پھر تازہ دم کرتے ہیں، اپنے آپ کو عہد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ اس طرح سے کوئی کام نہیں کریں گے کہ ہم ایک بات سنیں اور اس کے بعد بغیر تصدیق کے جا کے آگے کسی اور کو سنانا شروع کر دیں۔ تو اس طرح نہیں کریں گے۔ اپنی زندگی میں وہی بات کریں گے جو خود دیکھی ہوگی یا اس کی تصدیق کی ہوگی یا اس پر پہلے غور و خوض کر لیا ہوگا کہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا یا کہ بہتری آئے گی۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، یہ تو ہو گئی آج کی حدیث کی بات۔ اب ہم آتے ہیں روز کی روٹین کی بات کرتے ہیں۔ تو اس میں یہی کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں سچ بولنے کی عادت ڈالنی ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والے کی تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ 40 دن تک ایک جھوٹ بولے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس جھوٹ سے بچنا ہوگا، کیونکہ ہم ایک طرف جھوٹ سارا دن بولتے رہتے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے
تو پھر ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہوگا۔ عملی کاموں میں سے ہم پانی اکثر و بیشتر ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ایک گلاس بھر لیتے ہیں، پیتے ہوئے آدھا گلاس چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پھر گرا دیا جاتا ہے اور اسے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس سے بھی بچنا ہے، پانی اس طرح بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم ایک گاڑی جو ہے وہ 3 بالٹیوں سے دھل سکتی ہے، لیکن ہم اس وہ گاڑی کو دھونے کے لیے 10-15 بالٹیاں پانی جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، اسی طرح سے ہم جب اپنی شاپ کھولتے ہیں، اس کے آگے، اپنے گھروں کے آگے، باہر گلی میں خوب پانی بہاتے ہیں، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ گھروں میں ٹوٹیاں خراب ہیں، ان کو ہم ٹھیک نہیں کرواتے اور ان میں سے پانی بہتا رہتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں میسر ہے اور ہم اسے ضائع کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی سرے سے ہی میسر نہیں ہے۔ یہ قدر پوچھنی ہو کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے تو ان لوگوں کو پوچھئے جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پانی میسر نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں وہاں 3 مہینے 4 مہینے لوگ نہا نہیں پاتے۔ تو یہ آپ خود سوچ لیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہوئی ہے تو وہ ہم کس طرح سے ضائع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی یہ دیکھ لیں، کوئی 7-8 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ گیس جو ہے وہ ہمیں خوب استعمال کرنے کو ملتی تھی، اور سارا دن ہم چولہے جلا کے چھوڑ دیتے تھے، سارا دن ہیٹر جلتے رہتے تھے، اور اس سے کتنا نقصان ہوا کہ اب ہمیں گیس جو ہے کئی علاقے ہیں وہاں پر ملتی ہی نہیں ہے، اور جہاں ملتی ہے وہاں بھی وہ ڈاکٹر کی دوائی کی طرح صبح دوپہر شام، اور پھر اسی طرح سے اس کا بل بڑھتا جا رہا ہے اور اتنے بل زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سارا کچھ برداشت کرتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کریں گے تو پھر ہمارے اوپر مزید مشکلات بڑھیں گی، بہتری تو نہیں آ سکتی۔ ایک طرف ہم نے گیس ضائع کر کے وہ ختم کر لی، اور دوسری طرف جب چیز کم ہوتی جائے گی تو اس کا ریٹ بڑھتا جائے گا۔ اوپر سے پھر پاکستان میں اس وقت عوامی حکومت بھی نہیں ہے، جمہوری حکومت بھی نہیں ہے، زبردستی کے مسلط کیے ہوئے لوگ ہیں، وہ جو جی چاہ رہا ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں، جس چیز کا جتنا جی چاہتا ہے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، اور کوئی اگر عام عوام میں سے بڑھاتا ہے عام چیزوں کی ریٹ تو اس کو بھی کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں، اسے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں ہر قدم پہ رکنا، سوچنا، غور کرنا اور پھر آگے بڑھنا ہے۔ تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو بتا رہے ہیں، کس طرح سے گزار رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے تو یہ مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور صرف ہمیں ہی نہیں، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری اولادوں کو بھی ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو حقیقت کا سامنا کیجئے، ہمیشہ سچ بولیں، غیبت سے بچیں، اور دوسرے فضولیات جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اپنے رب کو ہم خوش کر سکتے ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھیں، اس کے علاوہ ہو سکے تو تہجد کی نماز پڑھ کے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اپنا پیار جو ہے اس میں اضافہ کیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں جو ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بھیجتا رہے، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ کرتا رہے۔ تو اس طرح سے ہماری زندگی میں آسانیاں آ سکتی ہیں۔ پیارے پاکستانیوں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیو سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور پھر اس ویڈیو کا نہ صرف خود سنتے ہیں، اس میں سے اگر آپ کو میری کوئی بات پسند آ جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ اس کو آگے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے جاننے والوں میں شیئر کرتے ہیں، ان کو بھی بھیجتے ہیں، تاکہ صرف آپ اور میں ہی نہیں زندگی بدلیں، باقی لوگ بھی اپنے آپ کو تبدیل کریں، تمام پاکستانی اپنے آپ کو درست کریں، بہتری کی طرف لے کے چلیں، لڑائی جھگڑے سے بچیں، تاکہ پھر پولیس سے بچیں گے، اگر پولیس سے بھی بچیں گے تو اس کا بھی فائدہ ہوگا کہ ہم آگے چل کے عدالتوں سے بھی بچیں گے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے ہم خود اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، چھوٹی سی غلطی کر کے، چھوٹی سی بات کا اگر سے جواب اکڑ میں دے کر، سخت لہجے میں دے کر اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں، پوری کوشش کرو کہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرو،
اور اس کے بعد آپس میں صلح جوئی کے ساتھ مل جل کے رہنے کی عادتیں بناؤ، تاکہ آنے والے کل میں ہمارا یہ محکمہ پولیس اور عدالتی نظام جو ہے اس میں ہم جکڑے نہ جائیں، ہم اس میں نہ پھنسیں، بلکہ اس کو بہتر ہونے میں مدد ملے۔ تو پیارے پاکستانیوں، خیال رکھیے اپنا، اپنے گھر والوں کا، اور سب سے بڑھ کر اپنے پیارے پاکستان۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔